السلام علیکم۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں یا ایجوکیشن میں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف ایک کانٹینٹ نہیں، ایک گیم چینجر بن سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان لرننگ ماڈلز کی جو 21 سینچری کے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کی ریئل ضرورت ہے۔ مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا آپ کا ٹیچنگ سٹائل کس ٹائپ کا ہے، میں انتظار کروں گا۔ ہر لرنر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ٹیچنگ سٹائل بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے پیڈاگوجی کے ماڈرن ٹائپس پر، جس کے اندر بہت سارے ماڈرن ٹائپس ہیں: اینڈراگوجی، سائبرگوجی ایکسیٹرا۔ ہر ماڈل ایک نئی سوچ اور ایک نئی اپروچ لے کر آتا ہے۔ لیٹس ایکسپلور ہاؤ لرننگ ایوالوز۔ فرسٹ ون از اینڈراگوجی۔ اینڈراگوجی مینس لرننگ فار ایڈلٹس، ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ فار میچور مائنڈس۔ ہم بات کر رہے ہیں اینڈراگوجی کے بارے میں، جو ایک خاص لرننگ اپروچ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میچور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی ایڈلٹ لرنرز۔ اگر اس کے اوریجن کی بات کریں، یہ ٹرم پاپولر بنایا مالکوم ناولز نے۔ اس کا لفظی مطلب گریک ورڈ سے لیا گیا۔ اینڈرا کا مطلب ہے آدمی یا میچور پرسن، ایگوگوس کا مطلب ہے گائیڈ کرنا یا لیڈ کرنا۔ تو اینڈراگوجی کا سمپل مطلب ہو گیا ایڈلٹ لرنرز کی لرننگ کو لیڈ کرنا۔ اگر اس کے فوکس کی بات کریں تو اس کا فوکس ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹ پہ جو اپنی مرضی سے اپنے انٹرسٹ اور گولز کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکول کے بچوں کا نظام نہیں، یہ ان لوگوں کا سٹائل ہے جو ہائر ایجوکیشن یا جاب ریلیٹڈ سکل سیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ، اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لرنرز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے اور کس طریقے سے سیکھنا ہے۔ جس طرح ایک ٹیچر گوگل کلاس روم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود آن لائن کورس جوائن کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یوز آف پریویئر ایکسپیرینس۔ ان لرنرز کے پاس پہلے سے لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ ایکسپیرینس ان کی لرننگ میں کام آتا ہے۔ جس طرح ایک شاپ کیپر یا ایک بزنس مین کورس کرے گا تو اس کو ایگزامپلس جلدی سمجھ آ جائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرابلم سینٹرڈ اپروچ۔ یہ اسٹوڈنٹ انہی چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی ریئل لائف کے اندر ان کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ جس طرح ایک ٹیچر کلاس روم ڈسپلن کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹرنل موٹیویشن۔ ان لرنرز کے اندر خود سے کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کے کہنے یا مارکس لینے کے لیے یہ کام نہیں کرتے۔ جس طرح ایک امپلائی چاہتا ہے کہ پروموشن ملے تو وہ سافٹ سکلز کا کورس کرتا ہے۔ اگر اوورآل ہم بات کر لیں کہ اینڈراگوجی کو ایک ایگزامپل کے اندر دیکھ لیں، اگر ایک ٹریننگ کمپنی پروگرام چلا رہی ہے جہاں ہر امپلائی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے مطابق ماڈیولز چوز کرے، جیسے کمیونیکیشن سکلز، ایکسل یا لیڈرشپ۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنے کیریئر گروتھ کے لیے جو چاہے وہ سیکھ رہا ہے۔ یہی ہے اینڈراگوجی کا پرفیکٹ ایگزامپل۔ یہاں اسٹوڈنٹ خود اپنا لرننگ گول سیٹ کر رہے ہیں، ٹیچر صرف گائیڈ یا فیسیلیٹیٹ ان کو کر رہا ہے۔ ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے۔ اینڈراگوجی ایک ایسا لرننگ اسٹائل ہے جو ایڈلٹ اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینس، سیلف ڈائریکشن اور ریئر لائف پرابلم سالونگ پہ فوکس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیوٹوگاجی، سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ، اے جرنی ویئر دا اسٹوڈنٹ بیکمز دا ٹیچر۔ یہ ایک ایڈوانس لرننگ اپروچ ہے جہاں اسٹوڈنٹ صرف لرنر نہیں ہوتا، وہ اپنے لرننگ گولز کا ڈیزائنر بھی ہوتا ہے۔ اس میں ٹیچر کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ لرنر کو ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوریجن کی بات کریں تو یہ ٹرم کائن کی گئی ہے ہیز اینڈ کینیون کے ذریعے 2000 میں۔ یہ ورڈ گریک ہیروکسن سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خود ڈسکور کرنا کسی بھی چیز کو۔ اس کا فوکس ہے سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ، یعنی لرنر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے اور کس سپیڈ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ کریکٹرسٹکس اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس لرنر ڈیفائنڈ گولز۔ اس ماڈل میں لرننگ کا آبجیکٹو ٹیچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اسٹوڈنٹ خود اپنے گولز ڈیفائن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ فری لانس کر سکوں، تو یہ میرا گولز ہو جائے گا، میں نے اپنے گولز کو خود ڈیفائن کیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلیکسیبل پاتھس اینڈ ریسورسز۔
اس کے اندر لرننگ فکس کریکولم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، لرنر ڈفرینٹ سورسز سے نالج لیتا ہے، جیسے یوٹیوب ٹیوٹوریلز ہو گیا، بلاگز ہو گئے، ایپس ہو گئے، پوڈ کاسٹ ہو گئے یا ویبینارز ہو گئے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیپیبلٹی اوور کمپیٹنسی، یعنی صرف نالج کمپیٹنسی نہیں سکھائی جاتی، ریئل لائف اپلیکیشن اور اڈاپٹیبلٹی یعنی کیپیبلٹی بھی سکھائی جاتی ہے، یعنی صرف تھیوری نہیں، اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے نان لینئر لرننگ، یہ ماڈل ٹریڈیشنل سٹیپ بائی سٹیپ سلیبس سے مختلف ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹاپک سے شروع کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق لرننگ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایگزامپل سے دیکھ لیں، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی ایک کورس میں انرول ہونے کی بجائے کینوا اور فوٹو شاپ کے ٹیوٹوریلز یوٹیوب پہ دیکھ کر فیمس اور کسی بھی فورم فری لانسنگ پلیٹ فارم پر پروجیکٹ انالائز کر کے اپنے کسٹمز لرننگ پاتھ بناتا ہے۔ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اس کو کیا سیکھنا چاہیے اور وہ کس طرح سے سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ لرنر سینٹر اپروچ ہے جہاں اسٹوڈنٹ اپنی لرننگ گولز، ٹولز اور پیس خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یہ 21 سینچری کی ٹرولی انڈیپینڈنٹ لرننگ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائبر گوجی۔ سائبر گوجی کے اندر ڈیجیٹل اینڈ ورچوئل لرننگ اپروچ آتی ہے۔ سائبر گوجی ایک ماڈرن ٹیچنگ لرننگ اپروچ ہے جو اسپیشلی آن لائن انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس میں لرننگ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن صرف کانٹینٹ نہیں بلکہ لرنر کی کاگنیٹو، سوچنے کی صلاحیت، ایموشنل، اس کے جذبات اور سوشل ان کے تعلقات ڈیولپمنٹ پر بھی فوکس کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے ہم اوریجن کی بات کریں، سائبر گوجی ایک بلینڈڈ ٹرم ہے جو دو ورڈ سے بنا ہے، سائبر انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی ٹیچنگ سائنس۔ یہ کنسیپٹ 21 سینچری کے ڈیجیٹل کلاس روم کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، جہاں فیس ٹو فیس انٹریکشن مشکل ہو گئی ہے، جیسا کہ کووڈ کے دوران آن لائن ٹیچنگ کا دور تھا۔ اگر اس کے فوکس کی بات کریں تو سائبر گوجی کا فوکس ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ تھرو ڈیجیٹل مینز، جیسے کہ آن لائن پلیٹ فارم، ایپس، ورچوئل ٹولز اور ویب بیسڈ کولیبوریشن پر۔ اس کے کچھ کی کریکٹرسٹکس ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس یوز آف آئی سی ٹی ٹولز۔ اس پیڈاگوجی میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی ٹولز کا یوز ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ زوم، گوگل کلاس روم، لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS اس کو کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہمارے پاس آن لائن کولیبوریشن، اسٹوڈنٹ فزیکلی الگ ہوتے ہیں لیکن ورچولی مل کر گروپ ورک، ڈسکشن اور پروجیکٹس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گوگل ڈاکس پہ گروپ اسائنمنٹ یا واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کوئی بھی اسٹڈی گروپ بنا لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ۔ یہ ایک انٹر ایکٹیو آن لائن اسپیس کریٹ کیا جاتا ہے جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں ڈیجیٹلی انگیج کرتے ہیں، یعنی ویڈیوز، کوئز، ڈسکشن بورڈز، پولز اور چارٹ آپشن جو ہے اس کے اندر وہ رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سپورٹس کاگنیٹو ایموشنل لرننگ۔ اس اپروچ کا ایم صرف نالج ٹرانسفر نہیں بلکہ تھنکنگ اسکل، ایموشنل بیلنس اور پیئر انٹریکشن کو بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس طرح اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس، ڈسپلن اور ڈیجیٹل بیہیویئر۔ ایک ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں، ایک اسٹوڈنٹ جو ریموٹ ایریا میں رہتا ہے وہ اپنی آن لائن کلاسز زوم اور گوگل کلاس روم کے ذریعے اٹینڈ کرتا ہے۔ ٹیچر ریکارڈڈ لیکچرز اور اسائنمنٹس اپلوڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ کر ڈسکشن فورم پہ اپنا ریسپانس لکھتا ہے اور ویکلی زوم سیشن میں کویسچن پوچھتا ہے۔ گروپ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے پیڈلیٹ وال پہ آئیڈیاز شیئر کرنا۔ سائبر گوجی ایک ڈیجیٹل لرننگ ماڈل ہے جو آئی سی ٹی کے ذریعے اسٹوڈنٹ کی اکیڈیمک اور سوشل ایموشنل گروتھ کو ورچوئل انوائرمنٹ میں سپورٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراگوجی، لرننگ ٹوگیدر، گروئنگ ٹوگیدر، a place where learning empowers teaching and teaching inspire learning۔ پیراگوجی جسے ہم پیئرگوجی یا پیراگوجی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ماڈرن ایجوکیشنل اپروچ ہے جس میں اسٹوڈنٹس یا لرنر ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، مطلب ٹیچر اور لرنر کا رول پیئرز کے درمیان شیئرنگ کا ہوتا ہے۔ یہ اپروچ میوچل لرننگ، کوآپریشن اور فیڈ بیک کلچر کو پروموٹ کرتی ہے۔ اگر اس کے اوریجن کی بات کریں تو یہ کنسیپٹ جو ہے ہمیں ہاورڈ رائن گولڈ نے دیا ہے۔
اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اس کا انسپائریشن ملا ہمیں DW Allen کے مائکرو ٹیچنگ اور پیئر فیڈ بیک کے ماڈل سے. یہ اسپیشلی ان سیٹنگز کے لیے آئیڈیل ہے جہاں اسٹوڈنٹ سیلف موٹیویٹڈ اور ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے فوکس کی بات کریں تو اس کا فوکس ہے پیئر ٹو پیئر لرننگ، جہاں اسٹوڈنٹس میوچل کولیبوریشن اور شیئرنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. کریکٹرسٹکس کے اندر شیئر ٹیچنگ امنگ پیئرز، ہر لرنر کبھی ٹیچر اور کبھی اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، ہر کسی کا نالج ویلیویبل ہوتا ہے. یہ میتھڈ اتھارٹی ڈیسنٹرلائز کرتی ہے. نیکسٹ ہے کولابوریٹو انوائرمنٹ. اس کا کی کریکٹرسٹکس ہے لرننگ گروپ بیسڈ ہوتی ہے جہاں سب لوگ اپنے آئیڈیاز اور ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر برین اسٹارمنگ سیشن، گروپ پریزنٹیشن یا ٹاپک ڈسکشن فورمز. تیسرا کریکٹرسٹکس ہے پیئر فیڈ بیک اینڈ اسسمنٹ. اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ورک کو اسس کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں پیئر اپریزل یا پیئر ریویو. انکریجز سیلف ڈائریکٹڈ گروپ لرننگ. اس میں اسٹوڈنٹس اپنا لرننگ ڈائریکشن خود طے کرتے ہیں. ان کی گروپ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر ممبر سیکھے اور سکھائے. ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس کے گروپ میں، یعنی ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ہر گروپ نے ایک ایجوکیشنل ٹاپک چوز کیا اور اس پر ریسرچ کر کے کلاس کو پریزنٹیشن دی. ہر اسٹوڈنٹ نے دوسرے گروپ کو فیڈ بیک فارم کے ذریعے ایویلویٹ کیا. اس پروسیس میں سب نے ایکٹیولی سیکھا بھی اور دوسرے کو سکھایا بھی. اگر ہم اس کو مختصر سا جان لیں تو پیراگاجی ایک ڈیموکریٹک اور کولابوریٹو لرننگ اپروچ ہے جہاں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے مل کر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور گرو کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کریٹیکل پیڈاگوجی. اگنورینس اینڈز ناٹ جسٹ ود نالج بٹ ود کریٹیکل تھنکنگ ٹول. کریٹیکل پیڈاگوجی ایک ریولوشنری ٹیچنگ اپروچ ہے جو لرنرز کو صرف نالج دینے کا کام نہیں کرتی بلکہ انہیں سوشل ایشوز پر سوچنے، سمجھنے اور انہیں چیلنج کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے. اگر ہم اس کے اوریجن کی بات کریں تو اس کا اوریجن جو ہے وہ پاولو فیراری، جو ایک برازیلین ایجوکیٹر اور فلاسفر تھے. ان کی مشہور کتاب پیڈاگوجی آف آپریسڈ نے پوری دنیا میں ایجوکیشنل تھنکنگ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. وہاں سے انہوں نے کریٹیکل پیڈاگوجی کا آغاز کیا. یہ پیڈاگوجی کا فوکس جو ہے لرنرز کو سوشلی کانشیس بناتا ہے، ان کو امپاور کرنے کے وہ ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچرز کو چیلنج کر سکیں، جیسے انجسٹس، ان ایکویلٹی، آپریشن وغیرہ. کی کریکٹرسٹک میں سب سے پہلے ہے ڈیولپس کریٹیکل تھنکنگ. اسٹوڈنٹ صرف یاد نہیں کرتے، وہ کویسچن ریز کرتے ہیں، آئیڈیاز کو انالائز کرتے ہیں اور اپنے سراؤنڈنگز پر ڈیپ ریفلیکشن کرتے ہیں. نیکسٹ ہے کویسچن سوشل اسٹرکچرز. اس اپروچ میں لرنرز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے انجسٹ سسٹم کو سمجھیں، جیسا کہ پاورٹی، جینڈر بائس، اور ان کو اوپنلی چیلنج کریں. ڈائلاگ بیسڈ لرننگ. ٹیچنگ مونولاگ نہیں ہوتی، ٹو وے ڈسکشن ہوتی ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں سیکھنے والے ہوتے ہیں. یہ پروسیس میوچل ریسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتی ہے. امپاور لرنرز. یہ اسٹوڈنٹ کو پیسو ریسیو نہیں بلکہ ایکٹیو چینج میکر بناتا ہے. انہیں سوسائٹی میں پازیٹیو رول کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، ایک ٹیچر نے کلاس میں جینڈر رولز پر ڈسکشن شروع کیا. اسٹوڈنٹ نے میڈیا اور کلچر میں وومن کی پورٹرائل کو انالائز کیا اور اپنے پرسنل ویوز شیئر کیے. ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے تھاٹس اوپنلی ایکسپریس کرنے کا موقع ملا. اس ڈسکشن نے انہیں ریئل ورلڈ ایشو پر سوچنے اور انہیں چینج کرنے کی طرف موٹیویٹ کیا. کریٹیکل پیڈاگوجی اسٹوڈنٹ کو صرف پڑھانا نہیں ہے، انہیں امپاورڈ سٹیزن بناتا ہے جو سوسائٹی کے انفیئر سسٹم کو سمجھ کر انہیں بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوشل پیڈاگوجی. سوشل پیڈاگوجی ایک ایسی ٹیچنگ اور کیئر اپروچ ہے جو صرف اکیڈیمک لرننگ تک محدود نہیں بلکہ بچوں کی ایموشنل، مورل اور سوشل ڈیولپمنٹ پر پوری توجہ دیتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنے جذبات اور ویلیوز کو ڈیولپ کریں اور سوسائٹی میں اچھی طرح ایڈجسٹ کر سکیں. اس کے اوریجن کی بات کریں، یہ کنسیپٹ یورپ سے آیا ہے جہاں ایجوکیشن کو صرف کتابی نالج، بکش نالج سمجھنے کی بجائے پوری شخصیت
پوری پرسنالٹی کی تربیت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا فوکس، اس پیڈاگوجی کا سینٹرل فوکس ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ، یعنی کہ بچوں کی کوگنیٹو، ایموشنل، ان کی اخلاقی اور ان کی سماجی ضروریات کو پورا کرنا۔ پہلا کی کریکٹرسٹکس ہے اس کا ایموشنل، مورل اینڈ سوشل ایجوکیشن۔ صرف اکیڈیمک نہیں بلکہ بچوں کو ان کے جذبات سمجھنے اور کنٹرول کرنے، اچھی ویلیوز اڈاپٹ کرنے اور دوسروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بلڈز ٹرسٹ اینڈ ریلیشن شپ، ٹیچر اور بچوں کے درمیان اسٹرانگ ٹرسٹ اور پازیٹیو ریلیشن شپ بنائی جاتی ہے جو ان کے لرننگ اور پرسنل گروتھ میں مددگار ہوتی ہے۔ تیسرا ہے انکریج کمیونٹی انوالومنٹ، یہ اس کا تیسرا کریکٹرسٹک ہے۔ سوشل پیڈاگوجی میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے کمیونٹی کے ساتھ ایکٹیو انوالومنٹ رکھیں، جیسا کہ والنٹیئر ورک، سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ، جو ان کی سوشل اسکل کو بڑھاتی ہیں۔ چوتھا کریکٹرسٹکس ہے فوکس آن ویل بینگ، بچوں کی فزیکل اور مینٹل صحت کو ایکولی امپورٹنس دی جاتی ہے تاکہ وہ سٹریس فری اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ اگزامپل اس کی یہ ہے کہ ایک سکول بھی اپنے کریکولم میں گروپ کونسلنگ سیشن اور کمیونٹی والنٹیئر ایکٹیویٹیز شامل کی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹ صرف اپنی اکیڈیمک پر فوکس نہیں کرتے بلکہ اپنی پرسنالٹی اور سوشل اسکل کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک ریسپانسیبل اور بیلنسڈ انڈیویجول بناتے ہیں۔ سوشل پیڈاگوجی بچوں کی صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کی پوری شخصیت اور سوسائٹی کے لیے ذمہ دار فرد بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلچرلی ریسپانسو پیڈاگوجی۔ کلچرلی ریسپانسو پیڈاگوجی ایک ایسی ٹیچنگ اپروچ ہے جو اسٹوڈنٹ کے ثقافتی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے اور ان کو اظہار کرنے پر فوکس کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنے کلچر کو اپنی تعلیمی سفر میں محسوس کرے اور وہ تعلیم ایسے طریقوں سے دی جائے جو ان کے لیے میننگ فل اور ریلیونٹ ہو۔ اس کا سب سے پہلے جینیوا گے نے ڈیولپ کیا اس تھیوری کو، جو کلچرل ڈائیورسٹی کو تعلیم کے مرکز کے اندر رکھتے ہیں۔ اس پیڈاگوجی کا سینٹرل فوکس ہے کہ تعلیم میں کلچرل ریلیونس اور انکلوژن ہو تاکہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی پہچان اور کلچر کے ساتھ اپنی تعلیمی جرنی کو پورا کر سکے۔ کچھ کی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے۔ پہلا ہے ریکگنائز ڈائیورس بیک گراؤنڈ، ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کے الگ ثقافتی اور سوشل بیک گراؤنڈز کو پہچانتے ہیں اور ان کو تعلیمی پلاننگ میں شامل کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کلچرلی انکلوسیو ٹیچنگ میتھڈز، تعلیم کے طریقے ایسے چوز کیے جاتے ہیں جو ہر کلچر کے لیے انکلوسیو ہوں، جیسا کہ لٹریچر، ہسٹری اور ایگزامپلز جو مختلف کلچر سے لیے گئے ہوں۔ ایڈریس کلچرل بائسز، اس اپروچ میں ٹیچرز اپنی اور اسٹوڈنٹ کی کلچرل بائسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تعلیم نیوٹرل اور فیئر ہو۔ بلڈ ریسپیکٹ اینڈ اویئرنیس، اسٹوڈنٹس میں دوسروں کے کلچر کے لیے رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، جیسے اسکول انوائرمنٹ میں ڈائیورسٹی کا اظہار اور ایکسیپٹنس بڑھتا ہے۔ اگر اگزامپل سے سمجھ لیں، ایک ٹیچر اپنی کلاس میں الگ الگ کلچرز کے فیسٹیول جیسے عید، کرسمس، دیوالی وغیرہ کو ڈسکس کرتا ہے اور ان کلچر کی خامیاں، خوبیاں اور ٹریڈیشن بھی پیش کرتا ہے، جس سے اسٹوڈنٹ آپس میں اپنے کلچرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور لرننگ زیادہ انگیجنگ ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کلچرل ریسپانسو پیڈاگوجی تعلیم کو ہر اسٹوڈنٹ کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے مطابق بنا کر ان کی لرننگ کو میننگ فل اور انکلوسیو بناتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوکریٹک پیڈاگوجی۔ سوکریٹک پیڈاگوجی ایک ایسی ٹیچنگ اپروچ ہے جو اسٹوڈنٹ کے ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے سوال کرنے کے ذریعے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے آئیڈیا کو خود ایکسپلور کریں، اپنے نظریات کو چیلنج کریں اور انڈیپینڈنٹ سوچ کو بڑھاوا دیں۔ اس کے اوریجن کی بات کریں تو اس اپروچ کے بنیادی سورس جو ہے وہ سوکریٹس، جو ایک پرانے گریک فلاسفر تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے تھے تاکہ وہ خود جواب ڈھونڈیں۔ سوکریٹک پیڈاگوجی کے مرکز ہے کرٹیکل تھنکنگ اور انکوائری کو پروموٹ کرنا، جہاں اسٹوڈنٹ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوں اور صرف پیسو سننے والے نہ ہوں۔ کی کریکٹرسٹکس کے اندر پہلا ہے اوپن اینڈڈ ڈائیلاگ، ٹیچرز ایسے سوالات پوچھتے ہیں لیکن جن کے جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سوالات اسٹوڈنٹ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہر ڈسکشن کو ڈیپ کر دیتے ہیں۔ کرٹیکل تھنکنگ اینڈ انکوائری،
اس اپروچ میں اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس پر سوال اٹھائیں، سوچیں کہ کیا یہ صحیح ہے اور الٹرنیٹو نظریات بھی سمجھائیں۔ تیسری کریکٹرسٹکس ہے انکریجز اسٹوڈنٹ وائس۔ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی رائے دینے کا موقع ملتا ہے، جس سے کلاس روم میں ایکٹیو پارٹیسپیشن اور کانفیڈنٹ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ چوتھا ہے ہمارے پاس ڈیولپ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ۔ یہ پیڈاگوجی اسٹوڈنٹ کو اپنے آئیڈیاز اور پرابلمس کو سلوشن خود ڈھونڈنے کے لیے ٹرین کرتی ہے، جس سے وہ زیادہ سیلف ریلائنٹ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر اپنی کلاس میں ڈائریکٹلی جواب دینے کی بجائے ایسے سوالات کرتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو سوچنے پر مجبور کرے، جیسے آپ کے خیال میں اس مسئلے کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے، یا کیوں ہم اس اپروچ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اسٹوڈنٹ کو صرف انفارمیشن لینے والا نہیں بلکہ اس پر غور کرنے والا بھی بناتا ہے۔ سوکریٹک پیڈاگوجی اسٹوڈنٹس کو سوالوں کے ذریعے سوچنے، ایکسپلور کرنے اور انڈیپینڈنٹ ریزننگ ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی اوورال کنکلوژن دیکھ لیں، today's journey through multiple pedagogical models highlight one essential truth: there is no one size fit all approach to teaching and learning. ہر پیڈاگوجی، چاہے وہ اینڈراگوجی ہو، چاہے وہ کلچرلی ریسپانسو ٹیچنگ ہو، ایک اسپیسیفک نیڈ اور کانٹیکسٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ جہاں اینڈراگوجی ایڈلٹ لرنرز کو ٹارگیٹ کرتی ہے وتھ سیلف ڈائریکٹڈ اسٹریٹجیز، پیڈاگوجی ان لرنرز کو امپاور کرتی ہے جو اپنی لرننگ کو خود نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں۔ سائبر گاجی ہمیں بتاتی ہے کہ 21 سینچری لرننگ ڈیجیٹل ٹول کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کریٹیکل پیڈاگوجی اور سوشل پیڈاگوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن کا اصلی مقصد صرف نالج دینا نہیں ہوتا، بلکہ سوشل ٹرانسفارمیشن اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ مین وائل کلچرلی ریسپانسو اینڈ سوکریٹک پیڈاگوجی کلاس روم کو زندہ، ریلیونٹ اور سوچنے والا بناتی ہیں۔ الٹیمیٹلی ایک افیکٹو ایجوکیٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کے بیک گراؤنڈ، ان کی ایج، ان کی نیڈز اور ان کے کانٹیکٹس کو سمجھ کر ٹیچنگ میتھڈ سلیکٹ کرتا ہے۔ ٹیچنگ کوئی اسٹیٹسٹک سائنس نہیں، یہ ایک ڈائنامک آرٹ ہے جس میں فلیکسیبلٹی، ایمپتھی اور انوویشن ضروری ایلیمنٹس ہیں۔ آپ ایجوکیٹر ہیں تو صرف کانٹینٹ ڈیلیور مت کیجئے، میننگ فل کنیکشن کریٹ کیجئے۔ لرنرز کے اندر سے لرننگ نکالنا ایک ہنر ہے، اور ہر پیڈاگوجی اس ہنر کا ایک ٹول ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ الگ ہے اور ہر لرننگ جرنی بھی الگ ہے، سو لیٹ یور پیڈاگوجی میچ دیئر پاتھ۔ آپ کس پیڈاگوجی سے سب سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں کسی ایسے ایجوکیٹر کے ساتھ جو نئے طریقوں سے سوچنا چاہتے ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔